अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देश परदेश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नदीम हुसैन रिजवी। जैसा कि आप जानते हैं, इस देश परदेश में हम बातें करते हैं परदेश की, खास तौर पे अपने देश पाकिस्तान में आए हुए परदेशियों के साथ। जो है दिल सोचने का काम नहीं करता, दिमाग सोचने का काम करता है। दिल जज्बाती फैसले करता है, दिल प्यार मोहब्बत के फैसले, नफरत के भी करता है। तो इसलिए दिल को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि दिल पूरे, वैसे भी अगर हम देखें मेडिकली भी, तो दिल पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है। पोइट है गज़ल। गज़ल को मतलब नज़्म हम या और चीज़ें कहते हैं, गज़ल एक ख़ास क्या चीज़ है कि और ये किस चीज़ के लिए इसको हम रखा करते हैं? वो कहते हैं, यही कहते हैं, ये औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, या वो हिरन की चीख है, या कुछ इस तरह की वो तड़प है, वो एक स्पेशल लगाव है औरतों के साथ जो मुंसलिक हो, उसमें उसकी खूबसूरती, उसकी कामत, उसकी जुल्फ, रुखसार और उसके बाकी जो भी उसको एक्सप्लेन जैसे भी करते हैं वो अल्फाज में डाल के, वो उसको कहते हैं। लेकिन ये एक पहला दर्जा होता है जिसमें औरत आ जाती है जी। औरत को आप बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये इश्क इलाही या हकीकी की तरफ ही जाता है। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे जाके किसकी ब्रेक लग जाती है। किसी की ब्रेक इसी पे लग जाती है, वो इसी पे लिखता रहता है, 20-50 किताबें लिख दी, जो भी कितना भी दीवान कर दिया। बाज़ ऐसे होते हैं कि वो अभी 4-6 चीज़ें लिखी हैं और उसके बाद उनका टांका ऊपर जुड़ जाता है, तो वो हकीकी हो जाते हैं, उधर चले जाते हैं, वो तसव्वुफ की तरफ जाते हैं और लिखते हैं। ये तो डिपेंड करता है हर बंदे पे से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक अच्छे शायर हैं माशाल्लाह। पता नहीं जी मेरा क्या नहीं अच्छा। लेकिन इसके अलावा जो आपके रफ़ाए अम्मा के काम हैं जी माशाल्लाह, उसमें एक आपने बड़ा अच्छा पसंद नाम है आपका, तो वो मैं चाहूँगा कि रफ़ाए काम जो अम्मा के काम हैं वो आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा बताएं नाजरीन को, ताकि दूसरे लोगों में भी ये जज्बा पैदा हो। जी हाँ बिल्कुल। देखें जी, मैं पहले नंबर पे तो ये समझता नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ये मुबालगा है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी कोई पॉजिटिव ऐसी एक्टिविटी कर ली जाए कि अल्लाह ताला उसके सदक़े हमें आखिरत में आसानी दे दे। तो कोशिश है, वैसे हम करते हैं, दस्तरखान का काम करते हैं, दस्तरखान लगाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। फिर हमने थोड़ा सा पहले जेलों का किया, जेलों से लोगों को निकलवाया कैदियों का, अभी नहीं, कुछ अर्सा हो गया हमने नहीं किया। फिर उससे पहले हमने कुछ कब्रस्तानों में किया, मस्जिदों की मरम्मत की, फिर बच्चियों की शादियों का किया, फिर अभी डिस्पेंसरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन है नाइस चैरिटी, उनके साथ मिलकर शुरू की है। फिर हमने एक स्कूल बनाया है सिलाई का लाहौर में, गुलशन रावी में, उनके साथ मिलकर बनाया। ये नाइस चैरिटी बहुत खूबसूरत काम कर रही है और पीबीए उनके साथ खड़ी है बराबरी पे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम अच्छा काम करेंगे। ये एम्बुलेंस का हमने शुरू किया अभी के अभी एम्बुलेंस देंगे उधर अहमदपुर सियाल में। तो पीबीए जिधर भी कोई मौका मिले, ज़रूरी नहीं कि हमारी एक फील्ड नहीं है कि हमने सिर्फ खाना ही देना है या हमने सिर्फ कैदियों को निकलवाना। हमने हर वो काम करना है जिसमें लोगों को आसानी मिले, छोटी छोटी आसानियाँ तकसीम करें ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। ये तो एक कुरान पाक में भी है ना कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान है, नेकी का बदला सिर्फ नेकी है। तो मिलेगा अल्लाह के फजल से हमें रिवार्ड इसका। डॉक्टर साहब, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ गुफ्तगू करके। अब चलते हैं खूबसूरती जो इलाकों में वहाँ की और यहाँ की, ख़ास तौर पे मैं भी वहाँ गया हूँ, शायद आपको इस चीज़ का इल्म है, माशाल्लाह आप जानते हैं। रोचडेल हो गया या हडर्सफील्ड और भी वहाँ के इलाके हैं, बड़े खूबसूरत हैं, आप खुद भी बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान में हमारे स्वात, मर्दान, इसी तरह और बहुत सारे, नारायण का खान के अलावा मरी के इलाका जात कोई आसानी नहीं है। ज़रा दोनों में थोड़ा सा मुझे फ़र्क बताते हुए बताइएगा कि वहाँ कितना एंजॉय करते हैं और पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनके बारे में बताइएगा। जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़े खूबसूरत इलाके हैं, जैसे आपने नारायण कागान, मैं सारा ये विज़िट किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। बस थोड़ा सा ज़रूरत है कि टूरिज़म को डेवलप करें, वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनको चेक किया जाए। और बाकी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुदरती मनाज़र अल्लाह ने बहुत दिए हुए हैं, पाकिस्तान को बड़ा नवाजा हुआ है अल्लाह ने, हर तरह का मौसम दिया है, फ्रूट दिए हैं, वेदर इतना ज़बरदस्त है। फिर हमारे जो है, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ है अल्लाह की, मादनियात बड़ी हैं। तो जबकि उधर मैं देखूँ तो उधर एक कंट्री के पास एक चीज़ है, हमारे पास सब कुछ है लेकिन उसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। उधर एक मुल्क के पास एक चीज़ है, वो उसी को लेके चलते हैं और उस पर स्पेशलाइजेशन कर बैठे हुए हैं। जैसे हॉलैंड है,
ہالینڈ وہ دودھ دہی بٹر پنیر ان چیزوں پہ ہی لگا ہوا ہے اور اس میں ہی کمائی جا رہا ہے. ہمارے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. ہمارے کون سی پروڈکٹ ہے جس کو ہم چھیڑیں اور وہ ہمیں وافر نہیں اویلیبل ہے اللہ کے فضل سے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اللہ کا بڑا کرم ہے اور سب کچھ ہے, لیکن اگر ہم یہ کمپیئر کریں کہ وہاں زیادہ مزہ آتا ہے کہ یہاں مزہ آتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کلینلینس صفائی ذرا زیادہ ادھر ہے. اس سینس میں آپ صاف ستھرے ہو تو ایمان کا بھی تو حصہ ہے نا, تو وہ زیادہ ہے تو بندہ تھوڑا زیادہ ادھر موٹیویٹ ہوتا ہے اور زیادہ وہ گرینری ہے, زیادہ جو اس کو انہوں نے نکھارا ہے, سنوارا ہے, بنایا ہے. ہمارے ادھر اس پہ بڑا کام ہونے والا ہے, تو مزہ ادھر بھی ہے جی, مزہ دونوں طرف ہے. ڈاکٹر صاحب شاعری آپ کی بڑی مزے کی ہے, پڑھتے رہتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کریں گے کہ آپ نے خاص طور پہ جو ماں کے حوالے سے شعر میں سننا چاہوں گا, بلکہ آپ سے بڑا اچھا آپ کا شعر ہے, وہ میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا سنائیے گا ناظرین کے لیے. وہ میرا ایک 2 اشعار میں پیش کروں گا. اپنے اندر خواب جگا کر آیا ہوں, تیرے نام کی سیج سجا کر آیا ہوں, ابھی تو لوٹا ہوں میں جنت سے, اپنی ماں کے پیر دبا کر آیا ہوں. ویری نائس, بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب بات کریں گے آپ کی کہ شاعری اس کی کیا وجہ تھی, کس چیز سے انسپائر ہو کے کب اور کس وقت یہ آپ نے سٹارٹ کی, اس والے سے بھی ناظرین کو بتائیے گا. میں جی اسکول لائف سے ہی شروع کی. میرے استاد تھے نادر جاجوی صاحب, تو ان سے میں تصحیح کرواتا رہا اپنی, تو چند نظموں کی کروائی ان سے. وہ میں ان سے اردو پڑھتا تھا پاکستان ماڈل ہائی اسکول فیصل آباد میں, تو ان سے کافی رہنمائی لی. پھر اس کے بعد شوکت علی قمر صاحب تھے, جی سی یونیورسٹی جو اب ہے یہ گورنمنٹ کالج ہوتا تھا, وہ پنجابی کے پروفیسر تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, تو ان سے رہنمائی لیتا رہا ہوں جی میں. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا چلتے ہیں ذرا اندر کی بات پہ. جی جی ضرور. وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ شاعری میں آپ نے اگر محبت کا ذکر کیا ہے, لو جسے کہتے ہیں, وہ صرف بناوٹی حد تک ہے, آرٹیفیشل ہے, یا واقعی کچھ اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ کوئی پیش آیا کہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بیان کیا. دوسرا یہ کہ اس میں شاعر حضرات لو کو ٹرو بیان کرتے ہیں, فرضی ہوتا ہے, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا اپنے والے سے بھی میں آپ بتائیے گا کہ لو جو ہے آپ کی جو شادی ہے وہ آپ نے لو کیا یا کیا, یہ آج آپ سے پوچھنا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں لو کی ڈیفینیشن کرنی چاہیے کہ لو کیا ہے. صرف جسموں کا تعلق لو نہیں ہوتا, صرف اس میں ایک روح کا رشتہ ہے, ایک آپ کی انٹرنل جو آپ کی فیلنگز ہے ان کا ایک رشتہ ہوتا ہے, جس کو آپ میں سمجھتا ہوں وہ لو ہوتا ہے. لو یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی کوئی آپ کو مل گیا یہ وہ لو ہو گیا. لوگ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح انٹرپریٹ نہیں کرتے. تو آف کورس اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی شاعر حضرات ہیں اس میں بڑے بڑے اچھے ہیں, ان کی شاعری جو موجود ہے, ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی ان کی زندگی میں آیا یا نہیں آیا, تو یا ہجر میں چلے گئے یا مل گیا, تو پھر اس پہ رومانس پہ یا ویسے ہی دیکھ کے پھر امیجینیشن. ڈاکٹر صاحب شاعری میں بات کریں گے خاص طور پہ محبت کی, لو کی جسے کہتے ہیں, کیا شاعر اس کو ٹرو بیان کر رہا ہوتا ہے جو بس ویسے ایک ٹائم پورا کر رہا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا آپ سے پرسنل میرا سوال ہے کہ آپ کو زندگی میں لو ہوا اور اس کو لو میں آپ نے کو شادی میں بدلا یا کیا, اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے. جی پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ شاعری امیجینیشن ہے. اس میں آپ نے جو ہے نا اپنے جذبات, خیالات اور جو آپ کے ارد گرد ایٹماسفیئر ہے اس کو اپنی بساط کے مطابق الفاظ کا رنگ دینا ہوتا ہے. باقی کچھ اللہ کی طرف سے خاص عنایات بھی اس میں ہوتی ہیں, تو اس میں امیجینیشن زیادہ ہوتی ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا کسی نے ایک مجسمہ بنا لیا تو پھر اس نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا, اس نے کہا یہ اس سے اچھا بن گیا, مجھے یہ چاہیے. تو بعض اوقات شاعری میں اس کو وہ سکون ملتا ہے, وہ قرار ملتا ہے کہ وہ اس کو اپنے محبوب سے بھی نہیں ملتا, کیونکہ یہ کام امیجینیشن کا ہے. یہ ایک فکری کام ہے, ایک ایسا کام ہے جس میں بندہ الجھتا نہیں ہے, سلجھتا ہے اگر وہ پازیٹیو وے سے کرے. اور دوسری بات رہی کہ مجھے تو اپنی فیملی سے پیار تھا جی. جب میں باہر گیا میں تو ایک مشن لے کے گیا تھا کہ پیرنٹس کو, بہن بھائیوں کو سیٹل کرنا ہے, ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو میں چلا گیا ادھر, جا کے زندگی گزاری. شادی تو میں نے اپنی والدہ کی مرضی سے کی, اور میں نے شادی والے دن پہلی دفعہ اپنی بیوی کو دیکھا تھا.
تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پیور ایشین میں نے جو ایک سوچ کو ترویج دی ہے. جی ہاں. واہ. تو آپ نے بتایا نہیں کہ یہ ارینج تھی جی یہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا, میری والدہ نے سارا کیا تھا. انہوں نے ایک دن مجھے کال کی, انہوں نے کہا کہ میں گئی تھی, دیکھا, مجھے پسند آ گئی تو میں ہاں کر آئی ہوں, اب تو میں تصویر بھیجوں. میں نے کہا جی اگر ہاں کر آئی ہیں تو پھر تصویر نہ بھیجیں, اگر ابھی ہاں نہیں کی تو پھر میری رائے لے لیں. انہوں نے کہا نہیں میں ہاں کر رہی ہوں. میں نے کہا پھر نہ بھیجیں. پھر انہوں نے شادی کی ڈیٹ اناؤنس کی تو میں 2 دن پہلے آیا, آ کے تو پھر بھی انہوں نے مجھے کہا تصویر ہی دیکھ لو. میں نے کہا نہیں ابھی آپ نے کہہ دیا. پھر اسی دن فرسٹ ٹائم دیکھی. میں تو ایک دیسی بندہ ہوں جی ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب پھر ایک سوال آپ سے بڑا زبردست قسم کا کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے میاں بیوی کی, کہ آپ کو اس چیز کا, اگر اب بھابھی تو یہاں بیٹھی نہیں ہوئی, پروگرام تو وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن جی آپ کی جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, خاص طور پہ اگر میں کہتا ہوں جی کوئی ڈش فرض کر آپ کو چیز کھانا پسند ہے, اگر میں 5-6 ڈشز کا ان سے نام لیتا ہوں جی کہ علیحدہ بٹھا کے, پھر آپ کی طرف کیمرہ, مطلب اگر ان کی طرف کیمرہ کرتا ہوں, آپ کو دوسرے کمرے, پھر آپ کو لایا جائے, یہاں بٹھایا جائے اور آپ سے پوچھا جائے, تو کیا آپ کے سوال میچ کریں گے جو آپ بتائیں گے ان کی پسند ایک ہوگی؟ کریں گے, آف کورس کریں گے, کیونکہ جو ہے نا یہ ایک ایسا ایک تعلق ہوتا ہے جس میں ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, دل سے ماننا ہوتا ہے. جب آپ ایک فرد کو اپنی زندگی میں دل سے مان لیتے ہیں, خواہ وہ پیرنٹس کی وجہ سے ہو, خواہ وہ جو ملاقاتوں کی وجہ سے ہو, جیسے بھی ہو, تو میں سمجھتا ہوں آپ جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر سوال کیا, پھر سب کچھ میچ ہوتا ہے. آپ ڈشوں کی بات کر رہے ہیں, اور بھی بہت کچھ میچ ہو جائے گا اگر آپ دیکھیں گے تو. چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں, میں بھابھی سے مخاطب ہوں کیمرے پہ, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج انہوں نے کوئی کال آپ کو پاکستان سے UK میں برطانیہ میں کی ہوگی, تو کیا انہوں نے کچھ آپ کو جو پوچھا کہ آج کیا پکایا, یہ سوچ رہے ہوں کہ وہی پکایا ہے کہ نہیں, یہ ان سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. نہیں میں نے آج کال ہی نہیں کی. میں نے نہیں کال کی. ویری نائس ڈاکٹر صاحب, بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے. ڈاکٹر صاحب پھر تھوڑا سا پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ آپ سب سے مل بھی رہے ہوں گے اپنے حلقہ احباب سے, پاکستانیوں کے نام کوئی ایک پیغام دینا چاہیں کہ ہمارا پاکستان جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اور بہتری اس میں آئے, ہماری قوم کا پوری دنیا میں نام روشن ہو, تو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پاکستان کا پازیٹیو فیس دکھائیں لوگوں کو, جہاں پہ کوئی برا کام ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان یا پاکستانی سے ہو گیا, اچھے کام کو بتائیں, پھر لوگوں کے لیے آسانیاں دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں آسانیاں دے گا. جی ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ شکریہ. ناظرین جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر یونس امین صاحب کی گفتگو سنی, یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا, لیکن اگر آپ اس طرح کے پروگرام مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو TV چینل ہے INS کو سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ آپ تک ہمارے اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ پہنچتے رہیں. دیس پردیس کے ساتھ اپنے میزبان ندیم حسین رضوی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.